کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ مختلف قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں، غم، تکلیف، مفلوق الحالی، مفلسی، تنگ دستی، رزق کی تنگی، حتیٰ کہ قرض ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان سبھی معاملات کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ایک دعا مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں موجود بالخصوص ادائے قرض کے حوالے سے بھی، کیونکہ بعض اوقات قرض لوگوں پر جب چڑھتا ہے تو وہ جب ادا نہیں کر پاتے عام لوگ، تو بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ایک اللہ کے بندے نے صرف اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کا بھی گلا کاٹ دیا اور خود بھی رسی کا پھندا لٹکا کر اس پر جھول گیا، صرف اس وجہ سے کہ اس پر کچھ قرض تھا 1.5 لاکھ کم و بیش، اور کچھ مکان کا کرایہ دینا تھا، اور ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، جاب لیس ہو چکا تھا، جاب بھی ختم ہو چکی تھی، تو مایوسی کی انتہا اور معاشرے کی بے حسی کہ پھر یہ آخری اقدام اس اللہ کے بندے کو اٹھانا پڑا۔ تو ان حالات میں بجائے مایوس ہونے کے اللہ رب العزت سے گر گرا کر دعا کی جائے۔ یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں ان میں سے جو آپ مناسب سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ان کو یاد کیا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، استغفار کی کثرت کی جائے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آج کا جو وظیفہ ادائے قرض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دعا نہ بتاؤں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس قرض کی واپسی کا بندوبست فرما دے گا۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ کیوں نہیں آپ وہ دعا مجھے سکھا دیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا اپنی صاحبزادی ہم مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تعلیم فرمائی، اور یہ وہی دعا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس قرض کے اتارنے کے واپسی کے انتظام فرما دے گا۔ دعا اور اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آپ یاد الہی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل یاد الہی سے دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا ارشاد فرمائی، اللہم فارج الہم، اللہم فارج الہم وکاشف الکرب، وکاشف الکرب، مجیب دعوت المضطرین، مجیب دعوت المضطرین، رحمن الدنیا والآخرۃ، رحمن الدنیا والآخرۃ، انت رحمانی فرحمنی، انت رحمانی فرحمنی، رحمتاً تغنینی بہا، رحمتاً تغنینی بہا عمن سواک، عمن سواک، وقف کریں گے تو عمن سواک۔ ترجمہ یوں ہے، اللہم فارج الہم، اے اللہ اے غموں کو دور فرمانے والے، وکاشف الکرب، اور مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرمانے والے، مجیب دعوت المضطرین، مجبوروں کی دعا کو قبول فرمانے والے، رحمن الدنیا والآخرۃ، دنیا و آخرت
میں مہربانی فرمانے والے، انت رحمانی، تو ہی مجھ پر مہربانی فرمانے والا ہے، میرا مہربان ہے، فرحمنی، پس تو مجھ پر رحم فرما، رحمتاً تغنینی بہا عمن سواک، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ما سوا سے غنی کر دے، یعنی اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے عطا فرما، اور تیرے علاوہ کسی کے آگے مجھے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، اپنے خزانوں سے مجھے میرے غم بھی دور فرما دے، مصیبتیں پریشانیاں بھی دور فرما دے، دعائیں بھی قبول فرما لے، رحم بھی فرما، مہربانی بھی فرما، اور قرض کی ادائیگی کے لیے اپنے خزانوں سے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما، تاکہ میں تیری مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکوں۔ تو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب خوبصورت عاجزانہ الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ گڑ گڑا کر دعا مانگیں صبح شام۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ مومن قرض لوٹانے کی نیت سے قرض لیتا، اللہ تعالیٰ اس کے قرض واپس کرنے کے انتظام اور ذرائع اور اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی جو اس نیت سے قرض لے گا کہ اب مجھے ضرورت ہے تو میں ضرور واپس لوٹاؤں گا، تو بالکل پھر اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک ہماری ماں، مومنوں کی ماں ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں نے پڑھا، غالباً اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے کون سی ہماری محترم ماں ہیں، لیکن واقعہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ غالباً سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا یا ان کے علاوہ کہ یہ قرض لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھیں۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ اماں جان، آپ اتنا قرض لیتی ہیں تو اگر یہ واپس نہ کر سکیں تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان مبارکہ پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرض واپسی کے ارادے سے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کی واپسی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو بالکل یہ حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اتنا مجبور ہے کہ وہ حقیقت میں قرض واپس نہیں لوٹا سکتا، تو پھر اس کا قرض معاف کر دیا جائے یا اس کو مہلت دی جائے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت معاملہ، قرآن و حدیث میں تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے سے اجر و ثواب کا ذکر ملتا ہے کہ جو قرض نہیں دے سکتا مکمل طور پر، اس کا معاملہ ایسا ہو چکا کہ اب وہ قرض لوٹانے کے قابل ہی نہیں، تو اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کو مہلت دی جائے کہ تم نے مہینے میں دینا تھا، چلو 2 مہینے میں دے دینا، 6 مہینے میں دے دینا، سال میں دے دینا، یا تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹا دینا۔ تو اس کا اجر اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اس لیے قرض کوشش کی جائے بلا وجہ لیا ہی نہ جائے، اور اگر بامر مجبوری کوئی ایسا معاملہ بعض اوقات ہو جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے، ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے، کوئی اپنا بہت زیادہ بیمار ہے اور اس کے لیے ہاسپٹل میں بعض اوقات ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے تک لگانے پڑتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی ایکسیڈنٹل پرابلم، کوئی بھی ایسا، اللہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، معاملہ ہو سکتا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس دوران جب لیا جائے تو ضرورت کے مطابق لے کر اس کو کوشش کی جائے اپنے وقت پر لوٹا دیا جائے۔ اور اگر کوئی واقعتاً حقیقت میں نہیں لوٹا سکتا، اس کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ لوگوں کو خوشخبری دو، بشارتیں دو، اور انہیں متنفر نہ کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ بشروا ولا تنفروا، اسی طرح یسروا ولا تعسروا، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری دو، اچھی باتیں کرو ان کے ساتھ، انہیں نفرت مت دلاؤ، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے۔ حقیقت میں تو اصل وظیفہ تو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے اخذ کردہ دعائیں ہیں، احادیث مبارکہ سے، اسماء الحسنی، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کو بھی ضرور اللہ کو یاد کیجئے
اور اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے۔ جو اصل نسخہ ہے، نسخہ شفا اور کامیابی کا نسخہ، دین و دنیا، آخرت، قبر میں، حشر میں، ہر موقع پر سرخرو ہونے کا نسخہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اوراد و وظائف جو آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ کو بتایا کیجیے، ان تک پہنچائیے۔ آپ زبانی انہیں بتا سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں بتا دیجیے، اور اگر آپ کے میرے ہمارے بتانے سے کسی ایک بھی مسلمان فرد، مسلمان بھائی، مسلمان بہن کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دیکھیے سیلاب میں مسلمان پاکستانی گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کا ساتھ دیجیے، اپنی بساط اور حیثیت سے بڑھ کر ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ اللہ سے اپنے لیے، ان کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے دعائے رحمت طلب کیجیے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین۔